بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا ہو، کل شیء ہالک الا وجہہ، لہ الحکم والیہ ترجعون۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا، الذي أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأرسل سيدنا ومولانا وملجانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسولا ونبيا إلى الخلق كافة، وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم حضرات، علماء کرام، خصوصاً میزبان محفل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ریاض حسین صاحب سعیدی دامت برکاتہم و فیودہم، اور اس عظیم مادر علمی جامعہ شمس العلوم دے سالانہ اس سلسلہ محافل میلاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا برکتاں اور سعادتاں حاصل کرنے والے آپ جملہ معزز محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، میں مبارکباد پیش کرنا قبلہ سیدی صاحب کو، انہوں دی ساری ٹیم کو، انہوں دے رفقا کو، کہ جڑے الحمدللہ ہر سال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اس مبارک مہینے 12 روزہ محافل سیرت و صورت و سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد فرمائیں۔ ایک محفل بھی، ایک جلسہ بھی، ایک پروگرام بھی مینیج کرنا انسان واسطے بڑا مشکل ہوتا ہے کئی حوالہ نال، اور مسلسل 12 نہیں اس ہیکٹک انداز اہتمام اور انصرام دیاں ذمہ داریاں سنبھالنا یقیناً این سعادت بزور بازو نیس کانا بخشت خدائے بخشندہ، کہ اللہ دے فضل نالی عطا ہوندی، اللہ تعالیٰ قبول فرماوے، اخلاص پیدا فرماوے۔ اور 12 محافل دے انعقاد دے نال نال حضرت صاحب قبلہ جڑا بھی اہتمام کریں دیں، اور آپ دی پوری ٹیم ظاہر ہے آپ دے باہمیل بن کے آپ دے نال ہیں، کہ 12 محافل ان 12 محافل دے وچ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سیرت، آپ دی سنت اور آپ دے شمائل اور آپ دی حیات مبارکہ دے مختلف اور نویں رنگ سامعین و حاضرین دے سامنے آویں۔ ایک موضوع تے گفتگو نہ ہوئے، موضوعات دا تنوع، تاکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سونی زندگی جے کو رب نے اسوہ حسنہ فرمائے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمام ایمان والوں کو حکم فرمایا گیا تھوڑے واسطے بہترین نمونہ حیات خالق کائنات دی بارگاہ دے وچ او محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی سونی زندگی ہے۔ اللہ سونے کو وہ عمل باندھے جڑے اون دے محبوب دی زندگی چ موجود ہے۔ کہیں چیز دے حسن دا فیصلہ یہ ہے کہ حضور دی زندگی چ موجود ہو،
اگر سونے دی زندگی چ نہیں نہ وہ سونا تھی سکتا ہے، نہ سوکھا تھی سکتا ہے، نہ اللہ دی بارگاہ چ اس دی قبولیت ہو سکتی ہے۔ اللہ دی بارگاہ چ قبولیت ہے حضور علیہ السلام دی سنت دی۔ لہذا حضور دی جڑی سونی زندگی ہے وہ دے کئی رنگ کئی پہلو ہیں، کیونکہ کائنات انسانی دی سونا واحد ہستی ہے کہ جن دی زندگی اتنی تفصیل نال محفوظ ہوئی ہے، اتنی باریکی نال محفوظ ہوئی ہے کہ لگتا ہے کہ وہ ہستی تے تاریخ دیاں سر چلیٹاں لگیاں کھڑی ہو، تاریخ دیاں ارباں یا کروڑاں سالاں دی تاریخ ہے، ان دی سر چلیٹاں دا رخ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ حضور دے 63 سال سر چلائٹس دے وچ تاریخ دے، کروڑوں سال کے پھیلے ہوئے ادوار نسیاں میں 63 سال تیری عمر کے بس یادگار آیا۔ شاعر آدھے کہ کروڑاں سالاں دا زمانہ ہے یہ بڑھڑی کائنات دا، پتہ نہیں کتنی دنیا آئی ہو سی تے ٹر گئی ہو سی، اللہ دی مخلوق دے کتنے رنگ ہو سن، جے وجود اور روشنی تے چہرہ پکڑا ہو سی تے ول انہوں دے چہرے گم ہو گئے، لیکن سونا انہاں کروڑاں سالاں تے پھیلی ہوئی کائنات وچ ایک 63 سال ان تھوڑی حیاتی دے، 63 سال تیری عمر کے بس یادگار آئے۔ کائنات ہر شے بھول گئی، اگر نہیں بھولی تو سجن نہیں بھولی، سجناں دیاں یاداں نہیں بھولی، سونے دی ہر شے محفوظ کر دی تھی۔ اور محفوظ کیوں ہوئی ہے یہ اثر آج موضوع ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سونی زندگی نال جے شے جڑ گئی ہے وہ محبت دا موضوع بن گئی ہے، وہ عشق دا موضوع بن گئی ہے، اور این واسطے کیونکہ وہ واحد دا موضوع بن گئی ہے۔ حضور دی پوری حیاتی جو واحد دا موضوع ہے، لعمرو کا سونا تھوڑی ساری حیاتی دی قسم، حضور دی پوری حیاتی اس عمر دی اللہ دی بارگاہ دے وچ قبولیت دا اندازہ کرو، اور اس عمر دے ہر عیب تو پاک ہون دا اندازہ کرو جیڑی حیاتی دی اللہ قسم اٹھے دا۔ حیاتی بندے دی کداں کول شروع تھیندی ہے؟ اماں دے پیٹ کول حیاتی شروع تھیندی ہے، جمن کول نہیں شروع تھیندی۔ جڑے روح جسم تے روح دی سنگت رکھ دی حیاتی شروع ہوئے کہ اتھاں ہی تے لکھدا پیا فرشتہ چوتھے مہینے اماں دے پیٹ وچ فرشتہ لکھ چھوڑے دے کہ بندے نے کیا کچھ کھاونا ہے، اِندا رزق کیا ہو سی، اِدا اجل موت کدا ہو سی، کیا کچھ کرنا ہے، اس نے اُن دے اعمال دے متعلق سونے فرمایا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث پاک کے بخاری شریف دی فیصلہ ہوئے۔ اون ویلے تو گھن کے انسان دے وصال تک کے پوری زندگی عموماً اس کو عمر سے دیندے، چلو اگر جمنے کو ہی گھنو عمومی جڑا عمر دا اطلاق تھیندے وصال تک تھیندے۔ اسے وصال دے وچ انسان دے کئی کمزور ڈینہ بھی آندے تے کمزور راتی بھی آندی۔ بچپن بھی دے وچ جڑے انسان بھولے پانی چھوڑے کئی چیزاں ایسیاں کر باندے جہاں صرف ان کی نا سمجھی دی وجہ کو، جوانی دے وچ اس جوانی دے زور دے وچ انسان کوئی فیصلے جذبات کو مجبور ہو کے کر وے، اور ود جے انسان بڑھڑا تھیندے ود کئی فیصلے جذبات کو انسان مجبور تو نہیں تھیندا، لیکن ود انسان دے جڑے حرص ہے اور لالچ ہے اور کئی مفادات ہیں وہ انسان دے غالب آوے۔ ہن جذبات غالب نہیں آندے، ہن مفادات اور ویسٹرن انٹرسٹ غالب آوے۔ حاضر محترم، کائنات ساری دی زندگی چ کمزوریاں موجود ہیں، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جہاں بچپن بھی دیکھو تو تھوڑا کو طاقتور نظر آئے، جہاں جوانی بھی دیکھو تو جوانی بھی طاقتور نظر آئے، اخلاق اور کردار دا بہترین نمونہ ہوئے، اور اس دنیا تو ویندے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات ظاہری دا آخری پل بھی کائنات واسطے روشنی بننے والا نظر آئے۔ رب جنیا قسمہ چاہے تے جے کو عملی نمونہ قرار دے اسوہ حسنہ، اس تو سونی زندگی کیڑی ہو سی۔ اگر حضور علیہ السلام دی زندگی کوئی خامی ہوئے تو اس دا مطلب ہے قرآن جو والا دے حضور دی اطاعت کرو وتسا اس خامیاں کو بھی اپناونا ہو سی نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فتبعونی، حضور دی اتباع جو مطلوب ہے اللہ دی بارگاہ دی۔ لہذا اگر کوئی خامی ہویا تو خامی دی بھی وت اطاعت کرنی پوے، اللہ دی اطاعت کرن دا جڑا حکم ہے اے دسیندے جو سجنن کوئی خامی ہے بھی کونا۔ قرآن کریم بار بار گویا حضور دے ہر عیب تو پاک ہون دی گواہی کرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کردار دی گواہی قرآن کریم دیاں بے شمار آیتاں ہیں، بالخصوص اطاعت دا حکم دیون والی آیتاں، اور بالخصوص حضور دی زندگی دی قسم چاون والی آیتاں۔ حاضر محترم، اللہ اکبر، بہت ساریاں او یاداں بہت سارے لوگوں نال جڑی ہوئیاں، اج بھی ایڈے آلات اور ایڈے ذرائع ہیں، ایڈے اسباب ہیں، سارے کول چیزاں محفوظ کران دے وقت بھی کوئی نہیں سام سکتا، لیکن جیڑی قمیض سجنا دے سونے جسم اتھر دے بوسے گدے حضور دے غلام انہاں قمیصاں کو سانبھی بھی رہن، انہاں کو دھو دھوئے بیماراں کو شفاواں بھی دے دے۔
کون؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور دے یار غار حضرت ابو بکر دی صاحبزادی رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے آزاد کردہ غلام ہیں مولا ہن عبداللہ، بخاری مسلم دی حدیث ہے۔ فرمائیں میں چونکہ نوکر ہم حضرت اسماء دا، ایک دفعہ انہوں نے میرے سامنے ایک جبہ او صندوق کول بہر میرے سامنے پیش کیتا، فاخرجت الیہ جبتن تیالستن کسروانیتن، کیڑی جہاں دا بنا ہویا ہے تے کیویں بنا تے اس دی سٹرکچر کیا ہے تے بنت کیا ہے اور اس دا کیڑا بیک گراؤنڈ ہے کتھوں کو آیا ہویا ہے، وہ ساری تفصیل دسی کہ انہاں سارے سامنے وہ جبہ مبارک رکھا اور میں کو فرمایا کہ یہ وہ جبہ مبارک ہے جڑا اللہ دے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم اتھر دے بوسے کھینچو، اور فرمایا یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تحویل ہی چاہیے جب تک وہ زندہ رہی ہیں، جہاں انہوں دا وصال ہویا تا قبضتھا، انہوں دی بڑی بہن ہے لیکن اللہ نے انہوں کو عمر زندگی لمبی عطا فرمائی، فرمایا انہوں دے وصال دے بعد میرے کول آ گئے، انہوں سے کیڑا کم کریں دے اندے نال، فرمائیں سارا کم میں ہے فنحن نغسلها للمرضى یستشفى بها، اساں کو پانی چ گھلیں دے بیماراں کو پانی پلیں دے، اللہ تعالیٰ بیماریاں بھی دور فرما دے، دکھ تے تکلیفاں بھی دور فرما دے۔ اللہ اکبر کبیر، یہ محبت عشق دی داستان ہے۔ حضرت عثمان عبداللہ ابن موہب ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف دی حدیث ہے، وہ فرماندے جڑا سے چھوٹے آسے میں کو اتنا یاد ہے جو اماں میں کو کہیں لے پیالہ پانی دا دیندی ہے آدھی ونج حضور دی گھر والی حضرت ام سلمہ دو گئے میں ویندا ہم وہ پیالہ چاہ کے چونکہ بچے ہنوں ویلے انہاں دی بارگاہ حاضر ہونا وہ ایک ڈبی کڈینیاں، اس ڈبی دے وچوں کچھ منہ مبارک کوئی بال مبارک سانبھی پئیاں، وہ بال مبارک کڈ کے میں کو جڑا پانی میں اماں دیندی ہے وہ پیش کرے نام پیالہ، اسے پانی دے وچ او بال مبارک کو دو چار چکر دے چھوڑے دیاں اور وقت میں کو حکم فرمائیاں گن ونجو اور میں واپس گنا نام، اور وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہی جو گھر کو نظر لگ ونیا یا کوئی بیمار تھی ونیا تو حضور دے سونے بال ہن ہو جڑے آپ دی گھر والی کو محفوظ ہن، اور وہ جڑے بال پانی چ گھل ونجے نا پانی آب شفا بڑھ ویندا ہے، اللہ تعالیٰ ان دے ذریعے شفا عطا فرمائندا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں جڑیاں وہ چیزاں محفوظ کیتیاں گئیاں، آپ دے آثار جیڑی شے دی سونے نال نسبت ہوئی ہے وہ محفوظ ہو گئی، جیڑے پیالہ سونے پانی پیتے وہ پیالے اج بھی محفوظ ہیں توپ کاپی سرائے میوزیم دے، اللہ گن ونجے اتھاں جیڑا شخص ون سکدے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے آثار پوری سند دے نال موجود ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی جذباتی نعرے ہوئے انہاں دے واسطے، پوری تاریخی سند اور دستاویز موجود ہے کہ اوہ پیالے ہن جن بھی سجنا پانی نوش فرمائے، اور بخاری مسلم دی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے 3 پیالے محفوظ ہیں صحابہ دے کو، ایک پیالہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ دے کول ہے، حضرت امام بخاری نے کتاب الاشربہ دے اور باب الشرب فی قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم او دا ذکر خیر فرمائے، ایک پیالہ حضرت عبداللہ ابن سلام کو لئی، ایک پیالہ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ تریے حضور دے صحابی، اور مکمل تفصیل موجود ہے ہر پیالے کی۔ ایک پیالہ حضرت عبداللہ ابن سلام جڑے یہود دے علماء دے وچوں ہیں، انہاں دے شاگرد حضرت ابو موسیٰ اشعری دے بیٹے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں بخاری کتاب اشربہ دی حدیث ہے، آپ فرمائیں کہ میں کو حضرت عبداللہ ابن سلام نے آفر کی تھی، پیشکش فرمائی، کیا فرمایا؟ الا اسقیک فی قدح شرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ، کیا اے ابو بردہ تے کو سجنا دے پیالے پانی نہ پلاواں؟ حضور دے صحابی پہ فرمائیں اپنے شاگرد کو، دوجے صحابی دے صاحبزادے، فرمایا میں کو نال گھن گئے اور سونے دے پیالے میں کو پانی پیون دا شرف عطا فرمایا۔ حضرت عاصم فرمائیں یہ بخاری شریف دی حدیث ہے، حضرت انس دا جڑا پیالہ ہے اون دی میں زیارت ہی کیتی ہے، رأیت ھذا القدح وشربت فیہ، حضرت انس بن مالک دے شاگردن فرمائیں آپ نے پیالہ سا کو عطا بھی فرمایا، زیارت ہی کرائی تے اون دی پانی پیون دا شرف بھی عطا فرمایا۔ اور ایک دو حدیث نہیں، دفترین حدیثاں دے جڑے صرف بخاری چ موجود ہیں، بخاری و مسلم صحیح ترین کتب حدیث، اور حضرت مختصر البخاری ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کتاب بخاری شریف دا اختصار ہے، اون دے وچ آپ فرمائیں کہ میں امام بخاری دے پرانے نسخاں دے وچ پڑھے امام بخاری دا قول کہ امام بخاری نے خود فرمایا قال ابو عبداللہ
البخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائیں کہ رأیت ھذا القدح بالبصرۃ، جڑا حضرت انس دا پیالہ ہے چونکہ انہاں دا وصال ہی بصرہ دے وچ ہویا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال دے تقریباً 200-250 سال بعد، یعنی صحابہ دا دور ہی گزر گئے، تابعین دا بھی گزر گئے، تبع تابعین دا بھی گزر گئے، تبع تابعین دے شاگرداں دا دور ہی تقریباً گزر چکا ہے، اس کو اگلی نسل پہ چلتی اور حالے بھی محبتاں نسل در نسل سفر پیاں کرے دی، حالے انہوں کہیں فتوہ نہیں دیتا جو کیرے شرکی پوندے وے تو 250 سال تھی گئے، لیکن امام بخاری جی جانا بھی پیالے گلے نہ ودے حضور والے فرمایا میں بصرہ چی پیالے دی زیارت کی تھی اور وہ شریب تو بنو، اور میں کو بھی یہ شرف حاصل ہوئے کہ سجنا والا پیالہ جڑا حضرت انس کو لئی، میں نے حضرت انس دے اسے پیالے دے وچ پانی پیون دا شرف اور سعادت حاصل کی۔ اور یہ پیالہ کیویں پہنچا بصرہ دے اس مقام تے جتھا میں پیتا، امام بخاری نے تفصیل دسی ہے وکان اشتریا من میراث نضر ابن انس رضی اللہ تعالی عنہما ب800,000 کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ دے بیٹے حضرت نضر انہاں دی میراث ہی موجود ہے، اور کئی شخص نے انہاں کول ہدیہ کیتا کہ اے ساکو عطا فرما چھوڑو تاکہ اللہ دے انہاں محبوب بندے سونے محبوب دے نال عشق رکھن والے جڑے بندے ہی وہ بھی اللہ دے محبوب بندے ہوئے، انہاں دی این سعادت واسطے اسا محفوظ کر چھوڑنے ہیں کہ وہ ایندے کول پانی نوش فرماویں۔ اور ہدیہ کتنے پیسہ نہ کیتا ب800,000 8 لاکھ درہم لے کے یہ پیالہ خریدا گیا جنہا کڑا بھی ٹوٹا ہوا ہے، لوہے دا کڑا ہے، بخاری جو دی تفصیل مزید موجود ہے کہ حضرت انس نے ارادہ کیتا بھئی لوہے والے کڑے کو چاندی یا سونے نال بدلا چھوڑ۔ آپ دے والد نے فرمایا کہ تیرے خیال ہی سونے دیاں قیمتاں زیادیاں کہ اون لوہے دیاں زیادیاں جے سجنا دے ہاتھ چومے ہوئے سونے دے ہاتھ دے پوسے کی دے۔ حضور نے جڑا کڑا پکڑا ہے یا جڑے سونے پیالے کو اپنے لباں دا فیض عطا فرمائے، ساری قیمت تو حضور دی نسبت ہے۔ لا تغیرن شیئا صنعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو طلحہ جڑے آپ دی والدہ دے خامند ہیں، یعنی دوجی شادی آپ دی والدہ دے نال ہوئی ہے حضرت انس دے، فرمائن انہوں نے منع فرمایا کہ اون پیالے دی کوئی شے تبدیل نہ کر، چونکہ اصل شے تو سونے دی نسبت ہے، سونا چاندی تو کوئی قیمت نہیں رکھتا سجنا دی نسبت دے سامنے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی امام قرطبی لکھ دیں کہ میں خود یہ پیالے کو ڈٹھا بھی ہے بصرت، اور 250 سال بعد دی سند حضور دے وصال دے بعد کہ وہ پیالہ موجود ہی ہے، اور امام بخاری جیسے محدث ہی اسی پانی پیمن کو اپنے واسطے سعادت تے برکت حاصل کر۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی برکت واسطے اپنے کپڑے عطا فرمائے اپنے غلاموں کو۔ مثلا حضور دے چاچے دے پتر حضرت عبداللہ ابن حارث ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ اس دلغابت وچ کہ انہاں کو حضور نے اپنی قمیض دا کفن خود عطا فرمایا، انہاں دے وصال تے حضور نے اپنی قمیض پہنائی اپنے چچا زاد بھائی کو۔ اور عبداللہ ابن ثابت انصاری جدی کنیت ابو ربیع رضی اللہ تعالیٰ انہاں کو بھی حضور نے قمیص عطا فرمائی کفن واسطے، یہ قمیص میری رکھ چھوڑ تے اپنے کفن واسطے وصیت کروائی۔ اور اپنی چاچی جب کو حضور ہمیشہ امی فرماندے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ، حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ جے دے نال حضور دی محبت دا عالم ہے کہ اپنی بیٹی دا نام بھی حضور نے فاطمہ رکھا ہے، چاچی دا نام بھی فاطمہ ہے اور سگی بیٹی دا نام بھی فاطمہ رکھا ہے۔ حالانکہ عموماً اون ویلے فاطمہ رکھا ویندے جہڑے لے کوئی نام مرحوم دا رکھا ویندے جہڑا دنیا تو ٹر گیا ہوئے۔ حضرت فاطمہ حضور دی چاچی دنیا تے تشریف فرما ہیں، حضور نے وقت بھی اپنی بیٹی دا نام اپنی اس چاچی اور اماں والا نام رکھا۔ جہڑے انہاں دا وصال ہویا حضور مدینہ طیبہ تشریف فرما ہیں، مجمع الزوائد دی حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف گن گئے، جہلے وصال ہویا تو آپ نے اپنی امی دے اون جسد دے نال گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ یا امی کنت امی بعد امی رحمک اللہ، یا امی کنت امی بعد امی، تیرے تے رب رحم فرماوے اے میری اماں دے بعد تو ہی میری اماں ہے۔ حقیقی اماں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا دے بعد اے اماں اے چاچی تو ہی میری اماں ہے۔ فرمایا تو آپے بھی بکھی رہ ویندی ہیں، اپنے بالاں کو بھی بکھا رکھ سکتی ہیں، لیکن تیں کدی محمد کو بکھا نہیں رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کپڑا دی کمی تیرے اپنے بالاں کو تو ہو سکتی ہے لیکن سونے محمد واسطے کپڑا دی کمی نہیں۔
کہیں مشروب دی پیون دی کمی، کہیں ضرورت دی کمی، کوئی فرمائش ضرورت تیرے اپنے سگے بیٹاں دی سگے بچاں دی پوری نہیں ہوندی، لیکن تے میریاں ضرورتاں پوریاں فرمائی۔ فخلع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیصہ، سونا اسے رے جیری قمیص پئی بیٹھے یہ چاچی دا جسد خاکی سونے دے سامنے پیے، حضور نے اپنی قمیص اتھائی اتاری پاتی ہوئی، اتار کے فالبسہا ایاہو، سونے حکم فرمایا کہ میری چاچی کو پوا چھوڑ، اپنی قمیص پوائی سونے نے، اور نال حکم فرمایا کفن دا وکفنہا ببردۃ فوقہ، فرمایا کفن ہی دے اتے پوائے، میری چاچی دے جسم نال میری اپنی قمیص مس ہوندی رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے قبر دا حکم فرمایا حضرت اسامہ بن زید کو، حضرت ابو ایوب انصاری کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اسود غلام ای، ان چار کو حضور نے حکم فرمایا کہ امی دی قبر تیار کرو۔ جنت البقیع قبر تیار ہوئی، اور قبر دے دو طریقے ہن جڑے چل دے ہن اون ویلے بھی مکہ چ اور مدینہ دے وچ، شک اور لحد۔ شک ہوندی ہے صرف جویں گڑھا اسا کھود گنے اور اون دے وچ میت کو سلا کے تے اوتے پٹڑیاں یا کوئی شے رکھ چھوڑی، یہ شک بئی ہوندی ہے۔ گڑھے دے بعد ول بغلی قبر سائیڈ تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی بغلی قبر بنائی گئی۔ ویسے اختلاف تھی صحابہ دا کہ حضور دی قبر بغلی بناؤں یا او شک والی بناؤں، دوہاں دو بندہ بھیج دیتا گیا، جڑا شک دی قبر بناؤن والا ہے اس دو بھی، اور لاحد دو بھی، لاحدن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، اور جڑا بغلی قبر والا ہے وہ پہلے پہنچ گیا۔ تو غلام نے آکھا کہ پہلے پہنچنے کا مطلب یہ ہے جو رب دی مرضی ہے جو میرے محبوب دی بغلی قبر تیار، لہذا انہوں نے بغلی حضور دی بھی بغلی قبر تیار۔ تو حضور نے جڑا بغلی قبر دا حصہ آئی اپنی چاچی واسطے وہ خود کھٹا، حضور نے شک انہیں چار غلامہ نے مل کے کیتا، لیکن جی بغلی قبر بنائی حضور نے خود بنائی۔ اور امام حسمی فرمیندن کہ صحابہ فرمیندن کہ حضور نے وہ مٹی بھی خود ہی اپنے ہتھاں نال باہر کڈی، وہ بھی کہیں بے کو نہ کڈن دی تھی۔ اور یہ بغلی قبر تیار ہو گئی، وقت حضور خود کچھ دیر فاستجع فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور خود لیٹ گئے وہ بغلی قبر میں، کچھ دیر لیٹے اور اپنی امی واسطے دعائیاں فرمائیں آپ، اور انہیں دعاؤں میں حضور نے اپنا تے تمام انبیاء دا وسیلہ اللہ دی بارگاہ پیش کیا، بے نبی کا والانبیاء الذین قبلی، اے اللہ اپنے این نبی دا صدقہ تے اندے کول پہلے جتنے انبیاء تشریف گنین سب دا صدقہ میری اماں دی قبر کو جنت دا باغ بڑا، وسع مدخلہ، انہاں دے مدخل کو انہاں دے اس قبر کو فرمایا وسعت عطا فرما۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ول قبر دے وچ بھی خود اتارا، حضور ہن حضرت ابو بکر ہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مل کے، اور حضرت عباس حضور دے چچا ہن جائے مل کے حضرت فاطمہ دے جسد خاکی کو بغلی قبر دے وچ اتارا۔ یہ محبت ہی سونے دی، تب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیص خود برکت واسطے اپنی اماں جی کو عطا فرمائی۔ اس طرح کئی علماء نے برکت واسطے حضور کو قمیضاں منگیاں بھی صحیح کفن واسطے۔ بخاری کتاب الجنائز دی حدیث ہے اور مسلم جی موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جی خاتون حاضر ہے، جاءت ببردۃ منسوجۃ، اور عرض کریں دیے کہ سونا یہ چادر ہے، انی نسجتها بیدی اکسوکا، سونا یہ میں تھوڑے پاون واسطے اپنے ہتھاں نال وون کے گنائی، یہ بازار دی گدی ہوئی نہیں، سونا یہ ہتھاں دی ونی ہوئی ہے، کیونکہ بازار دی شے تے ہتھاں دی شے بہت سارا فرق ہوتا ہے، پر یہ ہتھاں دی بنی ہوئی تے اپنے ہتھاں دی بنی ہوئی، کیونکہ بازار ہی چھڑے پیسے دے کے شے گنانے تے ہتھاں نال تو بہت دیر لگتی ہے نا، بہت دیر ہوندے ہتھاں۔ اللہ سونے نے بھی بغیر تمثیل دے شیطان کو کیا کہ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ما منعک، تے کو کیڑی شے منع کیتا ہے کہ تے او کو سجدہ نہیں کیتا جے کو میں اپنے ہتھاں نال بنایا، حضرت آدم علیہ السلام۔ حالانکہ کائنات کو رب نے لفظ کن دے نال بڑھایا، انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، لیکن بندے کو صرف کن نال نہیں فرمایا، اپنے ہتھاں نال سونے رب نے، وہ ہتھاں تو بھی پا کے، وجود حصی تو ہی پا کے، ساریاں سوچاں تو ہی پا کے، سارے وہم و گمان تو ہی پا کے، لیکن ہتھاں دا استعمال جو پیا کریں دے تو کوئی گال تو سب کو سمجھیندا پیا، یہ اللہ دی توجہ خاص دا استعارہ ہے کہ رب نے اپنی خاص توجہ دے نال بڑھائی، یہ شے اپنے ہتھاں نال بڑھائی ونجے وہ اپنے اندر بہت زیادہ توجہ رکھ دی اور محبت دا استعارہ ہو۔ تو
تو وہ عرض کردی سونا میں ہتھاں نال وون کے گنائی اور اس نے ہتھاں نال وون کے پیش کی تھی محبت نال، حضور نے بھی اوہ محبت نال قبول فرمائی تے فوراً ہی زیب تن فرما چھو، فوراً ہی استعمال فرمائی جی میں آپ نے استعمال فرمائی۔ ایک غلام عرض کرندے ان دی تحسین ہی کرندے سونا بہوں ٹھاندی پئی ہے ایک چادر ساڈے سجنا دے نال، اور وقت سوال کرندن یا صرف انہاں دی اس تحسین دے نال ہی حضور وہ چادر انہاں کو عطا فرمایا ان شخص کو جہاں سوال کرندے یا جہاں تحسین کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف گنویندن، باقی تمام صحابہ اس صحابی کو آدن کہ یہ تسا کیا کیتا ہے، تسا اچھا نہیں کیتا، ما احسنتا، تسا اچھا نہیں کیتا کہ جیڑی شے حضور نے پسند فرمائی، دیوان والی بھی پیار تے محبت نال پیش کیتی ہے، سونے بھی محبت نال قبول فرمائیے، اور آپ کو ضرورت بھی ہے اور تسا وقت سونے کو منگ چھوڑیے۔ وہ آدن میری گال دا سنو جو کیوں منگی ہے میں، واللہ ما سألتها الا لتکون کفنی، میں ہی واسطے منگیے سجنا کو بہوں بھاندی پئیے، میں آدھا جو اللہ دی بارگاہ چ پہنچا تا یہ قمیض گھن کے پہنچا، یہ چادر گھن کے پہنچا، اس چادر کو اپنا کفن بنا کے وجہ اللہ سونا اپنے محبوب دیا محبتاں کو دیکھے اور میں کو نہ دیکھے، اور انہاں دا صدقہ میرے حال تے رام فرما چھو۔ یہ صحابی پہ آدھے حاضرین محترم، حضور دے چادراں کو تے قمیصاں کو برکت واسطے، حضور دے غلام کفن واسطے سمجھے ودے، اس کو ود کے حصول برکت کیا ہو سکتے جے کوئی انسان قبر ہی نہیں ہونا چاہے اپنے نال۔ اور یہ بخاری مسلم دی حدیث ہے، یہ نال ہی بڑی دلچسپ وال ہسٹری ہے یہ چادر مبارک، یہ گال سارے واسطے تو مکمل ہو گئی ہے، بھائی ایک شخص نے منگی ہے تے سونے دے چھوڑیے، لیکن عاشقاں واسطے گال نہیں مکی، عاشق آدھے نے منگی کہاں ہے، سوال والا کون ہے؟ حضرت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدثین اور علوم الحدیث ہی کوئی علم نہیں جیسے آپ نے کلام نہ فرمایا ہوئے یا باقاعدہ کتاب میں لکھی ہو، فتح الباری شرح صحیح البخاری، اسی جو آپ نے بحث فرمائی ہے کونن محب تبری اور تبرانی اور نسائی اور کئی حوالوں دے نال گفتگو کرے ہوئے فرمائیں کہ ایک بندہ نہیں ترے بندے آندے سونے کو چادراں منگیاں اپنے کفن واسطے، ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، ایک حضرت سعد رضی اللہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ، فاتح قادسیہ، فاتح ایران صحابی، حضور علیہ السلام دے جڑے رشتے دے وچ بھی ماموں لگدے او صحابی، انہوں نے چادر دا سوال کیتا، اور ایک گمنام آرابی ہیں انہوں نے بھی منگی۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ علماء نتیجہ کڈھے کہ ایک صحابی نے نہیں منگا، یہ سوال کئی دفعہ ہوندا رہ گیا ہے، غلام کفن واسطے حضور نے چادر حاصل کرے دے رہ گئے۔ چادر حاصل کرنے دا مطلب یہ ہے کہ یقین ہے کہ سونے دی چادر نال ویسی تو اللہ دے کرم تے فضل عطا ہونے ڈھل نہیں ہوگی۔ اور وقت حضور نے اپنے کئی غلاماں واسطے انہاں دے واسطے اظہار محبت واسطے بھی اپنی چادر بطور انہاں دے مسند دے بھی چھئیے سونے، جی میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ واسطے اپنی اماں واسطے حضور نے چادر بھی چھئی، حضور دی ہمشیرہ حضرت شیمہ بنت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ جی جعرانہ دے مقام تے، یعنی جنگ حنین دے بعد، غزوہ حنین دے بعد حضور دی بارگاہ چاہیاں انہاں قیدیاں دے وچوں اور اپنا تعارف کرایا، اور اس تعارف دے بعد حضور علیہ السلام نے انہاں دے واسطے بھی اپنی چادر مبارک بچھائی۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی ہن، یمن نال تعلق شاہی خاندان دے نال، اس درغابت دے وچ کہ او جہلے کلمہ پڑھنا ہے حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کے استقبال کی، یہ تڑپ ہے سچی دل دے وچ کہ حالے کلمہ پڑھا نہیں، حضور پہلے کھڑے ہو کے استقبال فرمائے، اور انہاں واسطے حضور نے چادر بچھائی اور فرمایا علا ذا یا جریر، اے جریر اتھا بہو فقعد فقعد معہ، حضور ان دے نال ہی تشریف فرما ہوئے، اور مختلف روایات ہیں کہ وہ چادر تے بیٹھے کہ نہیں بیٹھے، ایک روایت یہ ہے کہ انہیں چاہ کے سینے نال لا چھوڑی اور ادب دے نال تلے بہ گئے، حضور دی چادر دی اتنے باون کو ادب دے خلاف سمجھا۔ تو حضور علیہ السلام ادب واسطے بھی اپنی چادر عطا پہ فرمانے، اور ایک بھی دلچسپ آثار نبوی دے اس پورے علم اور ذخیرے دے وچوں ایک بڑا دلچسپ باب ہے، وہ باب کے ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی کئی چیزاں علامت نبوت کے طور پہ عطا فرمائی، یہ چیز نہیں آتی پئی گویا خود نبی تشریف کی دی آنے، نبوت دی علامت۔ بخاری کتاب اور مسلم کتاب اور ایمان دی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں ایک ڈی سونا سارے نال تشریف فرماہن، اور اچانک آپ تشریف گھن گئے، اور ساکو خطرہ ہویا کہ یہود جو کہ مدینہ چ موجود ہیں، اور حضور اتنی دیر تک واپس تشریف نہیں گھنے کہ کہیں کوئی سونے کو تکلیف نہ پہنچاوے،
لہذا اسا این خیال حضور دی تلاش وچ نکتے سارے غلام. اور میں جہے پاسے گیا اون پاسے برو نجار دا باغ ہے بیا ہر پاسے دیکھ گدا تے اون باغ دے اندروں کیوں جھاتی نہ پوی جے کہ اون دا ہر طرف جڑا او باغ دے آس پاس جڑی او فینس ہے درختاں دی گھاٹے درختاں دی اور دوجے جویں سارے کول کھوڑیاں بنیاں ویندیاں اس طریقے دے پورا باغ جڑا ہے وہ پورا کنجا ہویا ہے کہیں پاسوں جھاتی نہیں پوی دی. لہذا میں آکھا ایہو باغ رہ گئی بیا تو ہر جھا دے ڈٹھے ان دے اندر کہیں رنگ نال لکھڑا ہے. فرمایا بیا کوئی رستہ کو نہیں ہکو پانی دا رستہ ہے جے باغ پانی ویندا ہے جہے پاسوں وہ کسی جی ویندی ہے کھالا جی. فرمایا میں اون کھالے دے وچ لمبا تھی کہ جی میں کرالنگ کری دی فوجی جس رنگ نال چل دے. فرمایا میں اپنی آرکاں دے اوتے کرالنگ کریندا ہویا اسے کسی دے وچ پانی دی اون دے وچ اندر جی میں اپنے آپ کو داخل کیتے اور سر تے سینے تک جی میں اندر گیا تو ولا میں ڈٹھے بے ہوں دیکھاں جائزہ گینا باغ دا جی میں دیکھاں تو سونا اپنے قدم اسے کسی چ رکھی بیٹھے پانی دی اسے کسی قدم رکھی بیٹھے تے میرو دے دے بیٹھے تے مسکران دے ہی بیٹھے. اور فرمایا ابو ہریرہ یہ کیڑے رنگ نال آندا پیا اور میں اندر حاضر تھی نا اور سونا جی میں وجہ پوچھتے میں عرض کہنا سونا ہی ابو ہریرہ کملہ نہیں تھی ودا سارے غلام دیوانہ وار آپ کو تلاش کرے دے ودا. سونا بڑے خوش ہوندے اپنے غلاماں دی اس محبت عشق دی داستان سن کے اور انہاں دی این فکر حضور دی ذات گرامی دے متعلق. فرمایا میں کو فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اذهب بنعلی ہاتین یہ میری نالین مبارک چوچا تے بہر لگے ونجو فمن لقیت من ورائے حاضر ہائے این باغ دے باروں جیرا ملی یشہد اللہ الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبہ جیرا صدق کے دل دے نال کلمہ پڑھی ودا ہوئے یعنی ہر مومن جیرا تے کو ملے بہر فبشرہ بالجنہ اس کو جنت دی بشارت دے دو جیرا ملدا وے جو جنت دی بشارت دے دو. اور فرمایا میں بہر گیا تے پہلے میں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی ملے میں انہوں کو جنت دی بشارت دیتی ہوں میرے دیکھن لگ گیا بھئی تیرے کو جنت کینوں آئی ہے. میں فوراً حضور دی نالین ویٹی ودام کپڑے میں فوراً نالین کرداں کہ جنت دی بشارت والا دی نشانی چاہیے حضور دی نالین حضور دی علامت بن کے وینی. ظاہر سوال نہ تھی سی بھی ابو ہریرہ کو جنت کینوں آئی ہے جنت ہاں کو لئیے جب کو رب نے جنت دی اے سعادت عطا فرمائیے شرف عطا فرمائے کہ وہ دنیا والا تے جنت ونڈن والے تقسیم فرماؤن والے. فرمائے حضرت عمر نے میرے سینے تے تھپ ماری تے میں کو فرمایا بس میں کو تو بشارت دیتی اگا نہیں وہی نہ سونے دو والوں پیچھا میں کو پیچھا والا کہ نے حضور دی بارگاہ جائے تے عرض کی تھی سونا تو سینہ کو بشارت دے کے ٹور تو چھوڑے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اذن یتقل الناس لوگ تو آکسن بھئی وہ جنتی جی وجنا آئی جنت تو مل گئی ہے ہون وقت کیوں خام خواہ تکلیفاں کرنی ہے لوگ اسے تے بھروسہ کر چھوڑے سے بھئی جنت تو مل گئی ہے ہون کیا محنت کرنی فخلہم یعملون سونا انہوں کو کم کرن لیو تو سا جنت ٹوری ہے تے جنت مل تو گئی ہے سارے علماء یہ تو شک نہیں رہا لیکن ہون حالے نسنا نہیں تاکہ وہ اپنے اعمال دا سلسلہ محنت دا سلسلہ جہاد دا اوہیں جاری رکھیں جی میں جی میں عرض کی تھی حضور نے فرمایا فخلہم اے ابو ہریرہ وہ ٹھیک آتے پہن انہوں کو کم کرن لیو جے کرے لیو. تو علماء فرمائیں کہ حضور نے اپنی نالین کیوں چوئیے حضور دی نالین حضور دی نشانی بن کے بنی گئی. اس واسطے اگر کوئی سینے تے لئی ودا ہوئے یا سارے لاون تے جذباتی فیصلے نہیں سجنا آپ اپنی نالین کو اپنی علامت دے طور تے عطا فرمائے. اور کیسے کیسے محدثین نے حضور دی نالین دے ذکر تے کتاباں لکھی ہے. تیرے میرے واسطے تو موضوع ہی ہو کچھ نالین دا کہ حضور دی نالین مبارک ہے زیادہ کل زیادہ ہوں دا کوئی نقشہ بنے سوچا. حضرت امام سیوطی نے حضور دی نالین دے کتاب لکھی. حضرت علامہ ابن عساکر جے 80 جلداں دے وچ تاریخ دمشق کبیر لکھی ہے. اس عظیم محدث نے حضور دی سونی نالین دے ذکر تے بھی پوری کتاب لکھی. امام مکری نے کتاب لکھی ہے. امام نبہانی یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے حضور دی نالین مبارک تے کتاب لکھی. ہوں کہنے بہ کے سوچو تو سمجھ نہیں آتی بھائی نالین تے کتاب کیڑیاں گالیاں کریں دے رہے ہو سن ساریاں سوچو نا بھائی کیا دے رہے ہو سن بھائی نالین تھی گئی ان کا رنگ تھی گیا ان کا نقشہ تھی گیا 5 قسم دی نالین ہو حضور نے جڑے 5 قسم دے نمونے ڈیزائن استعمال فرمائن وہ 5 قسم دے جن پورے نقشے جدید دوری لکھن والا نے وہ پورے نقشے بنا کے دسن سجنا دی نالین ہی ہے. اور
حضور دے صحابہ بھی حضور دی نالین دیاں زیارتیں ہی کرندے رہے. حضرت عاصم الاحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک دے شاگرد اور حضرت عیسیٰ بن تہمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف دی حدیث ہے کتاب العشرہ بلکہ دوجا باب ہے باب ما ذکر من درع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعصاہ وسیفہ وخاتمہ وقدحہ ومن شعرہ ونعلہ وآنیتہ مما یتبرک اصحابہ وغیرہم بعد وفاتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام بخاری دے باب دا عنوان ہے کیڑیاں شیئں دا ذکر حضور دی زرہ مبارک دا ذکر حضور دی تلوار مبارک دا ذکر حضور دی انگوٹھی مبارک دا ذکر سونے دے سونے پیالاں دا ذکر حضور دے اصحاب مبارک دا ذکر حضور دے سونے بالاں تے زلفاں دا ذکر مبارک حضور دے مختلف تھاواں دا برتناں دا ذکر مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نالین دا ذکر مبارک. یہ عنوان ہے امام بخاری دا. آپ اندازہ کرو ہک ہک شے صحابہ نے سانبھیے اور امام بخاری تک عاشق حضور دی ہر شے کو اپنی کتاب دا حصہ بڑھاون اپنے واسطے دنیا آخرت دی سعادت شمار کرے دے پے. حضرت عیسیٰ بن تہمان فرماندے کہ امام حضرت ثابت بنانی حضرت انس بن مالک دے شاگرد فرماندے انہاں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ خود بھی انہاں دے شاگرد اور ثابت بنانی بھی شاگرد لیکن یہ گاہل انہاں دے ریفرنس نال کرے دے پے کہ انہاں نالین مبارک کڈھی کپڑے چوں اور بہت سارے ولہیٹ ان کپڑے تے انہاں جو کھولی سارے سامنے رکھی تے فرمایا انہما نعل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نہیں سامھیاں پیاں یہ سجنا دے قدماں دے بوسے کی دی ودی لہما قبالان ان دیاں نشانیاں دسیاں کہ ان دے دو تسمے بھی ہیں حضور دی نالین مبارک دے. حضرت عیسیٰ فرماندے دو تسمے بھی ہیں اور مختلف احادیث دا جڑا استقصاء فرمائے علماء نے انہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نالین دیاں مختلف شکلاں تے ڈیزائن جڑے مختلف ہیں انہاں سب دی تفصیل ذکر فرمائی. حاضرین محترم اس کول ود کے باعث برکت ایک مومن واسطے کیا چیز ہو سی کہ جیڑی سونی نالین نے حضور دے قدماں دے بوسے گھدے اور او سارے واسطے سارے اکھیں دا سرما بن ونجے سارے متھے دے واسطے او نور بن ونجے سارے سر دا تاج بن ونجے. اس تو ود کی سعادت کیا ہو سی. اور یہ حضور دے صحابہ دی سنت خود حضور دی سنت حضور اپنی نبوت دی نشانی دے طور تے اپنی نالین چویندے پے. نالین نہیں ویندی پئی سونے محمد عربی دی گویا نبوت دی نشانی ویندی پئی علامت ویندی. اس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا امامہ مبارک بھی اپنی نشانی دے طور تے عطا فرمایا. معروف واقعہ ہے غزوہ مکہ یعنی فتح مکہ یہ مکہ فتح ہویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. کہیں کو کوئی بدلہ نہ گھنسوں اللہ معاف کرے تے اللہ سونا رحم فرماؤں والے تو سب کو معاف فرما. حضرت یوسف علیہ السلام والے کلمے جو اپنے بھائیاں واسطے بولے حضور نے اپنے بھائیاں واسطے بولے. اہل مکہ حضور دے رشتہ دار ہیں سب کو معاف کر چھوڑا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جڑے حضور دی معافی دے اعلان دے باوجود انہاں کو یقین نہیں آندا کہ سارے ایڈے جرم ہیں اسا جی میں سامنے تھی سوں حضور ساری گردن اڑاون دا حکم دے سی. آپ نے معافی دا اعلان تو فرمائے لیکن سارے جرم جو معاف تھی ون دے نہیں. لہذا اس واسطے اسا عمومی اعلان وچ نہیں آندے سارے واسطے کوئی خصوصی مہربانی فرماویں تو بہت امید تھی سی. انہاں دے وچ دو شخص صفوان بن امیہ جڑا سب تو زیادہ جے فنڈنگ کی ہے اسلام کے خلاف. ایک ہوندے جسمانی طور تے یعنی جنگ کرنا دشمن دے خلاف بیا ہوندے پیسوں دے نال. قرآن نے بھی جہاد دے باب وچ جو ہے شے بیان کرے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. بار بار قرآن آدے انہیں جہاد کیتے مالاں دے نال بھی تے جاناں دے نال بھی حضور دے غلام ہیں. ہوں حالانکہ جان والا جہاد بہت ہی مشکل ہے کہ بندہ اپنی جان دی قربانی پیش کرے نہ پی ان دی صداقت ہی کیا شک ہوندا ہے جہاں اپنی جان تلی تے چاہیے کھڑا ہے اللہ دی رضا واسطے وہ محبوب دی خوشنودی واسطے. لیکن اللہ نے جان کو پہلے مال دا ذکر فرمایا بے اموالہم و انفسہم بے اموالہم و انفسہم بے اموالہم. کیوں؟ علماء نے دی اپنی حکمتوں بیان فرمایا جان تو ہر کوئی پیش کر سکتا ہے ٹھیک ہے دل کہندا آکسی لیکن ودی تو ہر کہیں کولے نہ جان. جتنے بیٹھے ہیں جان تو چاہیے بیٹھے ہیں سارے
لیکن پیسے تو ہر کہندے جیب وچ نہیں نا. دل بہوں آدھا ہو سی کہ اس بندے نے منگے پتہ نہیں کتنا مجبور ہو سی جیب وچ ہو میں نہ تے کو دیوں آ جا. لہذا فرمایا یہ جڑا جیب والی اور مال والی قربانی ہے، مال والا جہاد ہے، یہ کیکو عطا ہوندا ہے. جے کو عطا ہوندا ہے فرمایا توفیق یہ اللہ دا فضل ہوندا ہے جو اس کو چنا ہے اس نے مال دے باب. مال اللہ دا فضل. قرآن نے مال کو خیر آکھا ہے. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. خیر کیسے کو ادب ہے قرآن؟ مال کو، پیسے کو خیر ادب ہے. اور بئی جگہ تے قرآن دے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. بندے تے دل وچ خیر دی محبت بہت زیادہ ہے. خیر کو کیا مراد ہے؟ مال، پیسہ. بئی جگہ تے قرآن نے فضل فرمایا اللہ دا پیسے کو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. یہ جمعہ پڑھی ونجے بعد باہر نکلو. پہلے اللہ نے حکم فرمایا بھی بھجو جمعے دے پاسو اذان آ گئی ہے. اذا نودی للصلاۃ جنا جمعے دی اذان تھی وجے من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ. اللہ فرمائے کندے ڈھلیندے بیٹھے وے فسعوا بھجو نماز دے پاس اللہ دے ذکر تے اون دی یاد ونجو. سونے رب دیاں گالیاں سنو، اون دے محبوب دے تذکرے سنو. میلاد دا موسم شروع ہوئے تے تسا گھر بیٹھے وے ونجو سجنا دیاں اکھیں دے تذکرے سنو، ونجو سجنا دیاں زلفاں دے تذکرے سنو، ونجو صحابہ دیاں محبتاں دے عشق دے قصے سنو. ونجو میں تا تھوڑے دل وچ کوئی محبت نہیں وبلدا ہوئے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. ونجو عاشقاں دیاں گالیاں سنو. میں تا تھا کوئی بھا اندر بامڑ بندا. عشق والیاں دیاں گالیاں سنو. دنیا کو کملے لگ دے لو. عشق اسے تھیندے یہ دنیا کملا سرے. عطا اسلاف کا جذبے دروں کر شریک زمرے لا یحزنوں کر. خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. اقبال ہے مولا بہوں سیانا جی قدم ہن سب کو کملا کریا دے اپنے آقا واسطے اپنے محبوب واسطے جانا بھی دے چھوڑیاں تے مال ہی دے چھوڑے. او دے بعد بھی آدھے جان دی ہوئی اس کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حق تو یہ کہ شے دتی نہیں. حق یہ کوئی اپنی شے دے ہوا. یہ جان تو ملی سونے رب دے فضل دے نال. یہ محبوب دا صدقہ ہے. اگر دے چھوڑیے تو کیا کمال کر چھوڑے. اللہ فرماندا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ. بھجو اللہ دے ذکر دے. یہ ڈھلے ٹرن دا ویلا نہیں. یہ مٹھے پیر چاون دا ویلا نہیں. بہوں تکھے پیر چاون دا ویلا. کیونکہ سونے رب دیاں گالی سننی. اچھا آ گئے مسیت ہوں اللہ فرمائے بھائی بہوں تھی گئی ہوں باہر نکلو. اللہ اکبر. حکمت دیکھو رب دی. پہلے سب کو زبردستی اندر دعوت دیتی ہے ہوں سب کو باہر بھی کڈے. ٹھیک نہیں پاؤنا مسیت مولوی صاحب کو بے کام ہی کرنے. ساری دیوار بیٹھا رہا سی بے ٹور سے میں بوئے دے سا ہوں باہر نکلو. ہوں بیچارے دے بال بھی ہن تے بیوی گھر منتظر بیٹھی. اس نے بھی حضور دی سنت دے جمعے دے بغیر حضور جمعے کو پہلے کھانا تراول فرمائے. 6 دن جمعے کو پہلے کھانا تراول فرمائے دوپہر دا الغدا. اور جمعے والے دن حضور جمعے دے بعد کھانا تراول فرمائے. لہذا مولوی صاحب بھی سنت ادا کرنی ہو سی کھانا کھانا ہو سی. اور کیلولے دے باب بھی حضور دی سنت ہے کہ کیلولا ہمیشہ ظہر دی نماز کو پہلے فرمائے. اور حکم ہے کیلو فإن الشیاطین لا تقیل. حضور نے فرمایا تساں کیلولا کیتا کرو کیونکہ شیطان کیلولا نہیں کرے گا. ایمان والا کو کرنا چاہیے. کیلولا 15-20 منٹ ادھا گھنٹہ سم پونا ڈوبا رہے. یہ نہیں جو 4 گھنٹے ستا رہنا تے کیلولا تھیندا پی. جی میں سنتی حکم ثابت ہوندا ہے اسے درجے کی برکتاں ہوندیاں ورنہ سستیاں چڑھدیاں. اساں عموماً 11 بجے سمجھے تے 3 بجے نماز پڑھتے پہلے کیلولا کر کے اٹھے کر. کیلولا کتنا سنت ہے ساریاں اکٹھیاں کرو روایتاں کتب حدیث دیاں بھی اور کتب سیر دیاں بھی. ادھے کل منا گھنٹہ نہیں تھی سا یا میکسیمم کوئی گھنٹہ آکھے جاتا. اس کو زیادہ نہیں کیلولا دا ٹائم. اتنا ٹائم حضور نے کیلولا فرمائے. حاضر محترم کیلولا 6 دن حضور نے نماز کو پہلے فرمائے. جمعے والے دن حضور نے نماز دے بعد کیلولا فرمائے. ٹھیک ہے. ہوں جمعے دا دن ہے اللہ دا قرآن کیا ہے کہ مسیت جا گئے وے جمعہ پڑھا گئے ہوں باہر ونجو. پہلے اندر سب کو داخل کیتے ہوں باہر بھی کڈا ہے قرآن نے. فیضا قضیت الصلاۃ یہ نماز پڑھی ونجے زیادہ لمبا کم نہیں. یہ نماز پڑھی ونجے ہوں مسیت والا کو مسیت بند کرن دیو تے تسیں ٹرو تے او بھی ٹرے. مولا کنتے ونجو اللہ فرمائے وابتغوا من فضل اللہ. پہلے فرمائے فانتشروا فی الارض ہوں زمین ایک پھیل ونجو. جہے پاسے دل آدھا نے انہیں ونجو. کوئی ایک پاسا متعین نہیں فرمایا. جہے پاسے دل آ کے ونجو کیوں وابتغوا من فضل اللہ. اللہ دا فضل گولو.
اے اللہ تیرا فضل تیرے گھر ہی ہونا چاہیے کہ باہر ہونا چاہیے؟ مسیت ہی تو باہر بھیجنا پیے سونا رب، اصل تو فضل دی تلاش ہی مسیت ہی چاہیا سے، فرمایا مسیت والا فضل گھن چھوڑا نے نماز پڑھ کے۔ ہوں بیا فضل بھی ہے جہاں بازار چ پیے، جہاں کھیتاں کھلیانا چ پیے، فرمایا جہاں امب دے بوٹاں نال کھڑے، جہاں تھوڑے کنواں دے باغاں دے وچ پیے، اللہ دا فضل ہکے جاتے تے نہیں، مسیتاں ہی تے نہیں ہر شے بند تھی پئی، للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ تو کو کہیں آکھے اللہ کو تسا مقید کر چھوڑے، اللہ کو مقید کر چھوڑا وے، اللہ سونا تو ہر جہاں تے موجود ہے تے ہر پاس۔ اتھا اللہ دا فضل کیشے کو آکھا گئی، پیسے کو اللہ دا فضل آکھا گئی۔ اس واسطے مال کوئی بری شے نہیں، مال دا او استعمال برا ہے جڑا اللہ کو پرے گن وے، یا جڑے لے حلال حرام دی تمیز ختم تھی منجے وہ تھوڑا بھی ہوئے تو شیطانی ہے تو بہوں بھی ہوئے تو شیطانی ہے، لیکن جڑا حلال حرام دی تمیز موجود، آپ اندازہ کرو جے کو اللہ نے مال عطا فرمائے وہ جانا ہے نا کہ جڑا 12 ڈیں اے محبت بھریاں محفلاں سا کو سنیندا، غریب آدمی شودا او دے واسطے تو موقع نہ آ کے سندا بیٹھے، لیکن اگر اسا مال کماؤں ہی نہیں، ہر کوئی دین دی راہ تے نکل ونجو، سارے کئی بھائی دعوت دینے ودے دن بے دین کے راستے میں نکلے، بے دین دا راہ کتھاں پیے تو سب کو سمجھا، اللہ تعالی وابتغوا من فضل اللہ فانتشروا فی الارض، ہر جہاں تے اللہ دا فضل ہی نے تو نکلو، کیونکہ سارے اگر مسیت وچ بیٹھی وین تو مسیت والا کو کھویسی کون، کھویسی کون؟ اللہ فرمائے نا مسیت والا کو کھواؤ، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا۔ انہاں سفید پوشاں کو جڑے دین واسطے اپنی زندگیاں وقف کیتی بیٹھے، اللہ فرماندا انہاں کو دیو، او جڑا کمیسی نہیں تو دیسی کیویں؟ لہذا اس واسطے اللہ تعالیٰ دا حکم ہے دیون والے بنو۔ قرآن کریم نے 32 دفعہ قرآن وچ دیون دی گال کیتی ہے، صرف 2 جھیں تے گنن دی گال کیتی، 2 جھیں تے ساکو مصرف دسین جو لگسی کتھا زکات، 32 واری آکھے جو دیونی کیویں زکات، اور زکات دیو زکات دیو زکات دیو، اس واسطے ید علیا بننا چاہیے، ید سفلا نہیں بننا چاہیے۔ اللہ کو اتلا حق پسند ہے، تلواں حق پسند نہیں، دیون والا پسند ہے، گھنن والا پسند ہے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرماوے۔ گال لمبی تھی گئی تو حاضر محترم، اللہ تعالیٰ نے مال کو فضل فرمائے، اور قرآن کریم نے جہاد بالمال کو جہاد بالنفس کو نہیں پہلے بیان فرمایا، اتنی ضروری شے۔ اس واسطے جے اسلام وچ مال لیتا ہے یا ود دوجھی سمت تے اسلام دے مقابلے چ مال لیندا رہی، وہ کون ہے؟ صفوان بن امیہ بن خلف دا پتر، واحد جڑا ہے جے کو حضور نے قتل کیتے اپنے ہاتھ دے نال، اپنے ہتھاں نال حضور نے کہہ کو قتل نہیں کیتا، ایک شخص کو سونے آپے مارے میدان احد، او دا نام ہے امیہ بن خلف، جے حضرت بلال حبشی کو تکلیفاں پہنچائیاں، اس کو قتل حضور نے، حضور دے یار نال جے زیادتیاں کیتیاں، حضور نے اپنے ہتھاں نال قتل فرمایا، حضور نے کہہ کو زخمی بھی نہیں کیتا اپنی حیات مبارکہ، کہہ کو تھپ بھی نہیں ماری، سوائے ہی قتل دے جڑا حضور نے فرمائے میدان احد۔ ایندا پتر صفوان بن امیہ، اور سب تو ود کے مسلمانوں دے خلاف فنڈنگ کرن والا ایندا پیو ہے تے خود ہے، پیسے سب تو ود کے۔ مثلا ایک روایت موجود ہے، وہب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایمان ضرور عطا فرمایا، انہوں نے آکھا جڑے بدر دے وچ انہاں دے 70 بندے قیدی بن گئے، تاں اس نے آکھا کہ میں ونجا ہا تے ہنے ون کے نعوذ باللہ اللہ دے رسول کو شہید کر چھوڑا ہا، اگر میرا کوئی گھر بالاں دا ولی وارث ہویا تے انہاں دا کوئی پیساں دا انتظام ہویا تے ہنے ون کے کم کراں۔ اے اکلے ہن صفوان بن امیہ تے وہب بن عمیر دا دوست سہن کعبہ بیٹھے، سہن کعبہ بیٹھے، صفوان آدھے بھی تیرے بال جانے تے میں جانا، تو ون تیرے قرضے بھی میں لہساں تے تیرے بالاں دیاں ضرورتاں بھی میں پوریاں کرے ساں، لہذا وہ کو پیسے دے کے ٹرین دے، ان دے بالاں کو بھی پیسے دیں دے۔ وہب جی میں پہنچ دے مدینہ طیبہ، تلوار چاہیے دے، پہلے پہلے حضور اندر تشریف فرما ہن مسجد، اور پہلے پہلے اندے اتنے حضرت عمر دی اک پہ ویندی، حضرت عمر فرمائندے کہ سونا اللہ دا دشمن ہے تے یہ چنگے ارادے نال نہ آیا ہو سی، کہ برے ارادے نال ہی آیا ہو سی۔ ان دا پتر بھی انہاں قیدیاں دے وچ ہے جڑے مسلماناں کول 70 قیدی کفار دے موجود ہیں۔ حضور فرمائندے اس کو آکھنا کچھ نہیں، ذرا میرے سلو ہی آپ دی بارگاہ حاضر کیتا ویندے، آپ پوچھتے ہیں واہب کیویں؟ وہ آدھے سونا میں اپنے پتر کو چھڑاون آیا، عمیر تھوڑے کول ہے میرا بیٹا، تے اون دے واسطے گفتگو کرن آیا جو میرے کو آزاد کرو۔ سونے فرمایا وہ تلوار کیوں چاہیے ودے؟ اس آکے تلواراں پہلے کیرا ساکوں بچائے، انہاں تلواراں نال تو 70 جانا مروا گئے ہیں تے 70 ڈھکوا گئے، یہ ایویں رونق واسطے چاہیے ودے۔
عرض کی حضور نے فرمایا صفوان نال تیں کعبے دے سہ نہیں تو کوئی بئی گال نہیں کی تھی. اللہ اکبر. اتنا تو کوئی بیا پروگرام بنا کے آئے ہوں آتے ہیں ایویں میں رونق واسطے نال چاہیے ہوتا تلوار تک ہے کم واسطے نال آئیے تیرے جی میں اے حضور دی بارگاہ کو سونے دے لباں کو کلمہ سن دے فوراً عرض کہندے حضور میں کو اپنا دین عطا فرماؤ تے میں گواہی دینا کہ تسا اللہ دے سچے رسول ہی وے. این گال کو میرے تے صفوان دے علاوہ کوئی نہیں جاندا سونا تسا این گال اللہ دے حکم نال تسا ہی جان سکدے وے اون سورہ دی جڑا اون دے سچے رسول تے نبی. صفوان نے اس رنگ نال فنڈنگ کی تھی. ہن 6 سال گزر گئے حضرت وہب دے ایمان کو لیکن مدینہ مکہ پہنچ گئے مکہ فتح ہو گئی ہے. صفوان ہن مجرم بن گئی. اس کو یقین نہیں جو حضور میں کو معاف کرے سن چا اس واسطے مکہ چھوڑ ویندے. ہن ایو وہب بن عمیر جنہاں جوانی تے پچھلے ڈیاں دے وچ او صفوان سنگتی ہے. ہن اپنے سنگتی دی حضور دی بارگاہ سفارش ہے حضور میرے سجن کو بھی معاف کرو اچا میرے تے کرم تھی گئے تے تھوڑا نور ایمان دا نور عطا ہو گئی تھوڑے قدم مل گئے. بہوں مجرم ہے تے بہوں گناہ گار ہے میرا سنگتی لیکن ہر کہیں واسطے کرم فرمایا اون دے واسطے بھی کرم سونا فرماندے نے میں ہر کہیں کو جو معاف کیتے تیرے سجن کیوں نہیں آیا وہ معافی سونا تساں دا معاف کیتے لیکن وہ کو نہیں لگتا جو میں معاف تھیا ہو سا میرے جرم بہوں وڈے. اور بھئی ام حکیم بنت حارث ہی بیٹھی خاتون ہی بیٹھی اکرمہ بن ابی جہل دی گھر والی ابو جہل دی نو ہی بیٹھی ہے بہو ہی بیٹھی. وہ آدھی سونا میرے خامند کو معاف کرو جا ابو جہل دے پتر کو معاف کرو جا. سونا فرمانے ہر کہیں کو معاف کیتا سے تو تھیا نہیں گیا عرض کے نہیں سی وہ آدھے میں نہ تھیا گیا وہ تو مکہ چھوڑ گئی سونا. اس آ کے ہوں میں جتھاں میں کو رستہ ملا وہ نہیں زندگی میری جتھاں گزر گئی ہوں میں واپس نہیں آونا چونکہ مکہ چی محمد دا اقتدار ہے تے مدینہ چی محمد دا پورے عربی سونے دے جھنڈے لہراندے پین ہوں سونے دے سجن تے رہ سکتے ہوں دشمنوں دے راون دی جان میں چھوڑی وینا پورا. صفوان کیا آگی ہے حضرت وہب نے سجن صفوان آگی ہے میں بھی عرب چھوڑی وینا. فرمایا ایسا تساں دسو تھوڑے سجن کیویں بن سے. اللہ اکبر. سونا تساں کوئی نشانی دیو تا والا سے اللہ اکبر کبھی تساں نشانی دیو معافی دی جی انہاں کو یقین دیواوے جو صرف اپنی محبتوں کو نہیں سکو ولان دا دے پے سونے بھی واقعتاً سکو معاف کر چھوڑے. خصوصی معافی دی نشانی ٹرسی تا معاف تھی سی تو انہاں کو یقین ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیری دستار مبارک سر مبارک تے زیب تن کر کے داخل تھیان مکہ دی کسوا اونٹنی دے حالت سجدہ دے حضور داخل ہوندے پین مکہ مکرمہ اور ڈاچی دے اوتے سجدے دی حالت چھن اور کالی دستار اپنے سر مبارک تے پاتی ہوئی سونے ایہو پٹکا سر تے موجود ہے سونے دا جی میں عرض کریں نہ کوئی نشانی دیو سونا اپنا امامہ شریف اتار کے دیو منجو میرا پٹکا منا گنا سی میرے دشمنا. اللہ اکبر. بھئی کمزوراں دے تے ہارے ہویاں دے پٹکے تے ٹر دین اتھا ڈاڈھے دا پٹکا ویندا پیا علماء. اللہ کیونکہ وہ کہ کو حرامن نہیں ہے وہ جتاون ہے دنیا جیت گئی ہے وہ شخص جے کو رب لب پیے تے رب دے محبوب دی شناخت معرفت ہو وہ جیتاں جے من ہے وہ حرامن نہیں ہے کہ اسا جیت گئے تے تس ہار گئے وہ آدھے سارے جیت ونجو. اور حضرت وہب بندہ بھیجے دن صفوان اون ویلے جدہ دی بندرگاہ طرح دی اج دی نہیں اون ویلے دیاں کشتیاں تے جہاز چل دے ہیں. کشتی دے اتے صفوان بن امیہ سوار ہو چکا ہے وہ کشتی حبشہ ویندی پئی اور وہ ملا پوچھدا بے تساں ونجنا کتھاں ہے. اس آکھیا این جزیرہ نمائے عرب یہ پورا جزیرہ 32 لکھ مربع کلومیٹر ان دے علاوہ جتھاں گھن ونج میں کو اتھاں میں راون دی جاؤ. اس آکھیا اچھا اساں حبشہ ویندے پئے اگے چلو حبشہ ویندے پئے تو میں ہی حبشہ ویندا. روانہ تھی گئے پچھوں حضرت وہب اور دوست احباب صفوان دے پہنچ گئے حضور دا سونا دستار مبارک امامہ شریف گن کے ہن سمندر دے ساحل تے کھڑے کشتی روانہ ہو چکی ہے. اے ڈانڈ مریندے انہاں کو گال سمجھیندے انہاں کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ تیز ہواواں ہن تے شور ہے اس وجہ کو آواز پہنچتی نہیں. یا دن چلو آواز نہیں پہنچتی لیکن اکھیں تے حالے کم کریندیاں منظر صاف ہے حضور دی دستار مبارک کو بلند کرے سمجھینے نہیں پے دیکھو تو صحیح سجنا دی دستار ہی
سجنا دا امام آیا کھڑے کیوں دشمنوں کو مناون آیا کھڑے اللہ اکبر جے کو قتل کرن دا حکم دے ون انہاں واسطے دستار بھیجے دے پہلو مناون آئی اللہ اکبر عفو درگزر دی کیا مثال ہے کائنات پیش نہیں کر سکتی جو حضور نے اس فتح مکہ دینی اور اس موقع تے اپنے انہاں دشمنوں واسطے جتھوں ود کے کوئی برائی نہیں ہو سکتی جڑا کوئی کہدے نال کر سکے لیکن حضور دی دستار عمیر کو بھی وہب دی گزارش دیتے صفوان کو بھی بلا کے نہیں اور حضور دی خصوصی حکم دیتے تے خصوصی معافی دیتے اور اکرمہ بن ابی جہل بھی پہنچ گیا اکرمہ نے فوراً کلمہ پڑھ چھوڑا صفوان نے آکھا سونا میں کو کچھ مہلت دیو معاف تو کر چھوڑا نے کلمے واسطے مہلت دیو 2 مہینے دی سونے فرمایا 4 مہینے دی مہلت 2 دن 4 دی اللہ نے انہاں کو ایمان ضرور عطا فرما چھوڑا حاضر محترم حضور نے اپنی نشانی دے طور تے اپنی دستار نبوت دی علامت دے طور تے عطا فرمائی اس طرح حضور نے اپنی ڈاچی بھی علامت نبوت دے طور تے عطا فرمائی آیتاں اتریاں پہلا حج آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے قلب اتھر تے جے فرضیت حج دا حکم اترا وللہ علی الناس حج البیت 9 ذی الحجہ 9 ہجری ہے ذی الحجہ دا مہینہ پہلے حج تے حضور خود نہیں گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امیر الحج بن کے سونے دے حکم نال گئے تقریباً 300 افراد نے حج کیتا آپ دے نال یہ جے روانہ ہو گئے یہ واحد حج ہے جہے حج تے مسلمان بھی ہن اور مشرکین عرب بھی ہن کیونکہ اون ویلے تک حالے اس دی ممانت نازل نہیں ہوئی قرآن کریم لیکن جی میں حضرت ابو بکر روانہ ہوئے پچھوں سورۃ توبہ دی آیتاں اتریاں انہاں اے آیت بھی ہے انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا کہ بے شک جڑے مشرکین اے پلید ہیں نجس ہیں اج تو بعد کوئی مسجد حرام میں جنہاں جو داخل نہیں ہو سکتا یا کلمہ پڑھ سن تو یا اج تو بعد حج دی سعادت تو سارے محروم کوئی مشرک ہو کہ حج نہیں کر سکتا لہذا اس دے بعد ممانت اتری تو ہن انہاں 30-40 آیتاں دا تقاضا یہ ہے کہ انہاں کو اس حج دے موقع تے سنا دیتا ونجے تاکہ اگلی دفعہ کو ہر کو پتہ ہوئے کہ حج دے واسطے بنیادی شرط کیا ہے بنیادی شرط ایمان ہن حضرت ابو بکر روانہ ہو چکے ہیں یہ آیتاں پیچھو بھیجنی ہیں ہن آیتاں حضور نے عطا فرمائیاں حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تو سمجھو آیتاں گن ونجو تے ان آیتاں کو پڑھ کے سناونا میدان عرفات دی تاکہ ہر کوئی سن گئے لیکن حضرت ابو بکر نے یہ آیتاں سنی ہوئی تو نہیں سونے کو پہلے پچھو اتری ہیں حضرت علی گھن کے ویندے پہن قرآن تو تاں بنتا ہے جو نبی دی زبان کو سنے صحابی دا ہر آیت انہوں نے سامنے پہ اتر دی یہ آیتاں تو سامنے نہیں اتریاں لہذا حضور نے فرمایا میری نشانی بھی نال گدی وجو نبوت دی نشانی کیریے میری ڈاچی تے چڑھ کے ونجو قصبہ اونٹنی تے حضرت علی اور مرتضیٰ سوار ہو کے گئے اور یہ منظر ہی عجیب ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھ دیں اپنی تفسیر دے بھی کہ حضرت ابو بکر ویندے پہن 300 دا قافلہ ہے کئی اٹھ ہن کئی ڈاچیاں ہن کئی گھوڑے ہن مسلسل سواریاں تے سوار ویندے پہن حضرت ابو بکر رک ویندے اور رک کے فرمائیں ھذا رغاء ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت ابو بکر رک کے فرمائیں یہ تو سجنا دی ڈاچی دا آلہ نہیں اللہ اکبر نال علیہ دن سونا سجن بھی مدینہ چھن تے سجنا دیاں ڈاچیاں بھی مدینہ چھن یہ دیاں ساریاں ڈاچیاں جو ہن انہاں چو کہندر الا رل دا سی سجنا دی ڈاچی نال حضرت ابو بکر فرماندے نہیں سجنا دی ڈاچی نال کوئی الا نہیں رل سکتا اساں سجنا کو بھی پکائے تے سجنا دیاں ڈاچیاں دیاں آوازاں کو بھی اس شہر میں کتنے چہرے تھے کچھ یاد نہیں سب بھول گئے ایک شخص کتابوں جیسا تھا وہ شخص زبانی یاد اساں سجنا کو زبانی پکائی ودے جی میں اے گفتگو ہونی پئی ہے حضرت ابو بکر اور نال دے ساتھیاں دی حضرت علی جی میں رکا ہویا قافلہ دے دینا وہ قافلے دا چکر کٹ کے دے سامنے تشریف گنا جی میں سامنے پہنچ دین حضرت ابو بکر فرماندے میں نہیں آکھا سجنا دی ڈاچی دا لائے دیکھو ڈاچی سامنے سجنا والے قصبہ اونٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو ود کے جن تے سفر فرمایا ہجرت دا سفر ہی تے فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر دا سفر ہی تے فرمایا احد چی سونے دے نال ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دیگر لمبے سفر صلح حدیبیہ دا سفر جنگ خیبر دا سفر اور عمرہ قضاء دا سفر اور اپنے حجت الوداع دا سفر تبوک دا سفر
اور فتح مکہ دا سفر جرا پہلے عرض کیتے دستار مبارک کالی سر مبارک تے ڈاچی کے لیے وہ ڈاچی کسوا اونٹی ہے سونے جی حضرت ابو بکر نے 400 درہم دی خرید کے تحفہ پیش کی تھی. سونے فرمایا تحفہ بھی قبول ہے لیکن قیمت ادا کرے سوئی دی. حضور نے قیمت ادا فرمائی. یہ سنت حضور دی. سونا اپنے غلاماں تے بوجھ نہیں بنے, لہذا پیراں کو بھی مریداں تے بوجھ نہیں بننا چاہیے, بوجھ نہیں بنے. تحفہ قبول ہے, تیری طرف تحفہ تھی گیا, او تیری مہربانی ہے, یہ ساری طرف خوشی قبول کر چھو. یہ میرے کریم آقا دی سنت ہے. فرمایا حضور دا حکم ہے تحفے اور ہدیے دیتے کرو, محبت ودی ہے. یک طرفہ ٹریفک نہیں چلان دیونی تحفے, یک طرفہ ٹریفک نہیں, دو طرفہ یہ ٹریفک چلاونی. اگر کوئی تحفہ دے اس نے اپنے انداز ہی دیتے تو اپنے انداز ہی تحفہ دے. آقا کریم علیہ السلام دی سونی ڈاچی حضور دی نشانی بن کے گئی ہے. اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی جی میں پہنچ دن حضرت ابو بکر کیا فرمائیں امیر او مامور, اسد آدھے و حکومتوں واسطے آپس اختلاف کریں دے رہ گئے. وہ آدھے کیا تسا امیر بن کے آئے کہ مامور بن کے آئے؟ اگر امیر بن کے آئے تو ابو بکر تھوڑے نال سپاہی بن کے سفر کرے. فرمایا نہیں مامور تسا امیر ہی میں تھوڑے نال چلنا ہے. لیکن اتھاں آیتاں پڑھ کے سناون دی ذمہ داری حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دی ہے. لہذا انہوں نے یہ آیتاں پڑھ کے سنائیاں. اج تو بعد یا کلمہ ہو سی تو یا وا این پاسے منہ نہیں کر, بے کلمہ منہ نہیں ہو سی. لہذا مشرک نے مسجد حرام میں داخل نہیں ہونا. تو حضور نے علامت نبوت کے طور پہ اپنی ڈاچی عطا فرمائی, کئی غلاموں کو عطا فرمائی. یہ ڈاچی بھی ایک الگ موضوع ہے. میرے کریم آقا دیاں کئی نشانیاں. آخری گال عرض کر چھوڑا. حضرت اجا سبحان اللہ حضور دی سریر مبارک, حضور دی چارپائی مبارک. سونا جے مدینہ طیبہ تشریف گندا ہے, سونا کیا خوبصورت تاریخ دا باب ہے کہ حضور مدینہ طیبہ پہنچے. پہلا میزبان ہے حضرت کلثوم بن ہدم جہاں قباء دی بستی دا میزبان, اور مسجد نبوی اندے گوانڈی چ اور مدینہ طیبہ حضور دے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. سونا تشریف گنا دن انہاں دے گھاری چ ڈاچی دی جیری نشانی ہے کہ جتھاں ڈاچی باسی اتھاں اساں ٹھکانہ فرمائے. حضرت ابو ایوب انصاری نے اتلی چھت تے دوجا کمرہ انہاں دا یعنی ڈبل سٹوری مکان ہے, حضور دے واسطے بستر تیار کیتا. آقا کریم علیہ السلام جے اتنے تشریف گھن گئے راتی سمن واسطے, آپ دیکھیں تو بستر تلے بچھا پی. آپ نے فرمایا کہ ابو ایوب چارپائی کونی. یہ جی میں ثقافتی روایتیں ہوندیاں مختلف علاقوں دیاں. مکہ والے چارپائیاں تے سمدے ہیں اور مدینہ والے تلے بستر بچھائے. حضرت ابو ایوب نے اپنی روایت کے مطابق سونے دے واسطے بستر بنایا. لیکن سونا تا اپنی عمر مبارک دے 53 سال مکہ گزاری آنے. لہذا سونے دی عادتاں تا مکی عادتیں ہیں, عادات مبارکہ مزاج مبارکہ حضور دا مکی ہے, مدنی نہیں. مکی مزاج ہے, مدنی حسن مکہ جا کے حضور علیہ السلام نے کائنات کو عطا فرمائیں. مثلا مکہ دا حسن ہے مکی گوشت پسند ہیں, مکی یعنی گوشت خور ہیں مکہ والے, اور سبزی خور نہیں. پہاڑاں دے لوگ ہیں, پہاڑاں والے جتھا لگے ہوئے جو پہاڑاں والے گوشت کھانے ہوتے ہیں, سبزیاں نہیں کھانے ہوتے. حضور دی طبیعت مبارکت گوشت دی محبت اور کشش زیادہ ہے. اس واسطے جتنیاں حضور دیاں دعوتاں ان سیرت دیاں کتاباں پڑھو, کوئی دعوت نہیں جتھا سجنا واسطے بکری نہ پیش کی دی گئی. کدو بھی موجود ہیں, حضور نے مدینہ دے کدو بھی پسند فرمائیں تاکہ سبزی خوراں کو بھی قیامت تک واسطے حضور دی سنت عطا ہو. لیکن حضور مزاجن اور طبیعتاً گوشت خورین چونکہ 53 سال حضور دا مکہ دے وچ گزرے تے ولادت باسعادت مکہ چ. لہذا مکی روایتاں دے وچوں چارپائی تے سمنا ہے. تو حضور نے پوچھا, حضرت ابو ایوب سمجھ گئے کہ سجنا دی طبیعت مزاج چارپائی تے سمن دے ہے تو تلے تکلیف ہو سی, آپ کو نندر نہ سی. لہذا فوراً نکتے تلاش دے وچ, آپ دے گھاری چارپائی کو نہیں, لہذا چارپائی دے تلاش وچ نکتے. ہیک بوا کھڑکایا, آخر چارپائی چونکہ مدینہ چ رواج ہی نہیں چارپائیاں دا, چارپائی ونج ملی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو نجار قبیلے دے فرد, جے کو حضور نے 12 نقیباں جو ایک نقیب بنایا. بنو نجار قبیلے دا حضور دا نانہال قبیلہ, اور او ہستی ہیں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور دی تشریف آوری دے بعد مدینہ سب تو پہلے جڑا حضور دا غلام اللہ دی بارگاہ پہنچے فوت ہوئے وہ حضرت اسعد بن زرارہ. مسجد نبوی حالے بندی ودی ہے, شوال دا مہینہ مسجد دا کم شروع ہے, اور او حضور دا غلام کہ جیندے سہل تے سہیل دو
یتیم ہن انہاں دی زیر کفالت حضرت اسد دی زیر کفالت انہاں دی زمین ہے جیڑی جہاں تے مسجد نبوی حضور نے پسند فرمائی جگہ انہاں دی زمین ہے انہاں اپنا پورا باغ انہاں یتیماں کو دیتا تے حضور دی پسند والی زمین حضور دے حوالے فرمائی گویا اے جیڑی زمین مسجد نبوی دی یہ انہاں دی محبت نال ہی عطا ہوئی حضرت اسد بن زرارہ دی مسجد نبوی بندی ودی ہے تے انہاں دا وصال ہو گیا حضور نے سب تو پہلے جنازہ پڑھائے حضرت اسد بن زرارہ اور جنت البقیع دے بھی سب تو پہلے جڑے حضور دے غلام مسلمان دفن ہوئے وہ حضرت اسد بن زرارہ انہاں دے گھر چارپائی ملی اور وہ ایسی خوبصورت چارپائی ہے کہ ہاتھی دانت دے ہوندے یہ بنے ہوئے ہیں کئی چیزاں ہوندی ہاتھی دانت دیاں لگی ہوئے یعنی گویا بہوں ہی جویں شو پیس قسم دا ہوندے بہوں ہی محنتاں تے شوق نال تیار کیتی ہوئی چارپائی حضرت اسد پیش کرے دن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ حضور دی بارگاہ پیش کرے دن اور پہلی رات ہی سجنا کو اوکھا نہیں تھی ونڈے سونا تھواکو چارپائیاں بھانگین دے چارپائیاں حاضر اللہ اکبر حضور نے بھی چارپائی نالو سنگت لئی کہ حضور دا وصال بھی اسے چارپائی تے ہویا 10 سال مدنی زندگی اسے چارپائی تے ہویا دلے بھی تشریف فرما ہوندے رہے کئی اودی روایتاں ازواج مطہرات دے حوالے دے نال موجود ہے انہاں دے بستر تے آپ دے آرام فرما ہون لیکن چارپائیاں جو یہ چارپائی استعمال وچ رہے حضور دے وصال تک سونے دا وصال وچ اسے چارپائی تے ہویا اور جتھاں چارپائی پئی آئی حضور دی قبر انور بھی اون دے تلے بنائی گئی چارپائی ہٹا بناون والے کون ہیں حضور دی قبر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 قسم دیاں قبراں بنیاں ویندیاں شک اور لح شک ہوندی ہے جویں گڑھا جئی کھود کے اتھاں میت کو لٹا کے تے اتنے پلیٹاں لگ دیتی ویندیاں یہ شک والی قبر ایک بغلی قبر ہوندی ہے قبر دے اندر وت ہوندی بغل وچ قبر کو لاہ دا کر ہن غلاماں وچ مشورہ ہویا بھی سونے دی لاہد بناونی ہے یا شک والی قبر بناونی انہاں آکھے دوہاں تو بندہ تو بھیجو نہ شک بناون والی آ ونجے تے لاہد بناون والی آ ونجے انہاں دے آنا تک صلاح بھی تھی ویسی صلاح ہلے نہیں تھی جو لاہد والا پہلے آ گیا حضور غلاماں نے آکھا کہ اگر اللہ نے لاہد والے کو پہلے بھیج دیتے تو مطلب ہے اللہ دی طرفوں فیصلہ لاہد کا ہو چکا ہے لہذا حضور دی بغل والی قبر ہی بنائی گئی آقا کریم علیہ السلام دی قبر بھی اسے چارپائی دے تلے بنائی گئی جتھا سونا اون ویلے آرام فرما یہ چارپائی وال کتھاں گئی کتب سیر حضرت ابن سید الناس عیون الاثر اور علامہ بلازری انصاب الاشراف لکھ دیں کہ حضور علیہ السلام دی اس چارپائی دی بھی پوری تاریخ محفوظ کی دی گئی ہر غلام دی خواہش ہوندی ہے کہ سارا جنازہ اسے چارپائی تے چایا ونجے جیڑی چارپائی سجنا دے نال نسبت رکھے کہندا جنازہ چوی جائے فحمل علیہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر دی وصیت ہے اسے چارپائی تے چاونا ہے جیڑی چارپائی نال سجنا دی نسبت و عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر دا جنازہ بھی اسے چارپائی تے چایا والناس اور بڑی تعداد وچ لوگاں دے جنازے چائے گئے طلبن لبرکت ہی کیونکہ حضور دیاں برکتاں حاصل ہو میں حضور دی چارپائی دی وجہ یہ محبت ہن اور حضرت امام محمد بن یوسف صالحی دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شامی آپ فرمائندے صبر الہدی والرشاد دے وچ کہ حضرت عمر دے کول حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا پیالہ موجود ہے آپ دی چارپائی موجود ہے اور حضور دا کجاوا موجود ہے جڑا ڈاچی تے رکھ دیاں سونا تے سفر فرمائندے حضور دی انگوٹھی مبارک موجود ہے حضور دا عصا موجود ہے حضور دی چادر موجود ہے حضور دی قمیص موجود ہے یہ ساری شیئیں پیاں ہوندیاں اور جہلے کوئی اہم میٹنگ ہویا سیاسی امور دے اوتے تو حضرت عمر سارے سرداراں کو سامنے بلیندے ہیں تے پہلے زیارت کریندے ہیں ہر شے فرماندے ہیں دیکھو ھذا میراث من اکرمکم اللہ تعالی بہ واعزکم بہ وفعلا فرمایا جہندے صدقے ساریاں عزتاں لبیاں او انہاں دی میراث مشاہدہ کرو پہلے اے سونے منصوبات نبوی آثار نبوی تبرکات نبوی دیاں زیارتاں کرو جہندہ صدقہ اللہ نے سب کو عزتاں عطا فرمائی اللہ نے کرامت عطا فرمائی وفعلا کیری نعمت جی رب نے سکوں این سونی منصوبات والے سونے آقا دا صدقہ عطا فرمائی اللہ تعالیٰ انہاں عظیم محبتاں دا صدقہ ساکو بھی سونے دی محبت عطا فرماوے سارے ہتھیں بھئی کوئی شے نہیں آ سکی میلاد دا مہینہ تا سارے ہتھیں آیا ہو جائے بھئی کوئی شے نہیں آئی ساکول میلاد دا مہینہ تا ہے بھئی شہیں بھی موجود ان کو توپ کا بھی سرائے میوزیم میں حضور دی انگوٹھی بھی موجود ہے آقا کریم دا عصا بھی موجود ہے حضور دی تلواراں بھی موجود ہیں حضور دی قمیص بھی موجود ہے آپ دی دستار ہی موجود ہے حضور دا پیالہ بھی موجود ہے آپ دے کئی آثار اور جنہوں تے مورخین نے
تسلی کا اظہار کیتے کہ صحیح سند نال اوے ہن جڑے سونے کو ٹرے ودے، لیکن چلو وقت ہی پرے ہن میلاد دا مہینہ تا پرے نہیں، اور 12 ربیع الاول تا پرے نہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ساکو حضور دی کوئی بئی منسوب اور آپ دی نسبت والی شے اگر نہیں مل سکی تو سونے کریم آقا دا ساکو رب نے مہینہ بھی عطا فرما چھوڑے تے آپ دے جمنے والا دین بھی عطا فرما چھوڑے۔ اللہ این دین تے مہینے نال اپنی محبتاں تے عشق سانج کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے سارا کو سونے دی کامل اطاعت اور اتباع شرف نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی